بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم حضرات، دینی بھائیوں، دوستوں، اسلامی ماں اور بہنوں اور دینی نونہالوں، بنیادی علوم کے تحت سیرت النبی کا جو موضوع چل رہا تھا، جس میں پچھلی نشست میں واقع افک کے متعلق باتیں ہو رہی تھی۔ واقع افک یعنی جس میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان تراشی اور الزام دہی کا تذکرہ، نعوذ باللہ تذکرہ چل رہا تھا، اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، جب ام مستح کے ذریعے مجھے پتہ چل گیا کہ میرے متعلق اس طرح سے باتیں پھیلائی جا رہی ہیں اور بے انتہا مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بیماری پر بیماری بڑھ گئی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام گھر آئے تو میں نے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ، برائے مہربانی آپ مجھے اجازت دے دیجیے کہ میں اپنی والدہ کے پاس چلی جاؤں۔ فأذن لی، نبی علیہ السلام نے اجازت دے دیا کہ آپ عائشہ، تم اگر اپنی والدین کے پاس جانا چاہتے ہو تو جاؤ۔ کہتی میں چلی گئی۔ جانے کے بعد میں نے اپنی ماں سے کہا، یا امتا، میری ماں، ماذا یتحدث الناس، لوگ کیسی کیسی باتیں میرے متعلق اڑا رہے ہیں، کیوں ایسا لوگ کر رہے ہیں؟ ماذا یتحدث الناس، لوگ کیوں مجھے اس طرح سے بدنام کر رہے ہیں، میرے متعلق ایسی باتیں افواہیں کیوں پھیلا رہے ہیں؟ میری ماں نے کہا، یا بنیت حوّلی علیکی فواللہ لقلما كانت امرأة قط رضية عند رجل يحبها لها ضرائر الا اکثرن علیہ۔ تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، میری ماں نے کہا، تسلی دی اور حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ہمت کرنے کا حکم دیا، صبر و تحمل سے کام لینے کی تاکید کی، اور فرمایا، بیٹی، جب بھی کوئی عورت اپنے شوہر کے نزدیک بہت لاڈلی ہوتی ہے، جب بھی کوئی عورت سوتنوں والی ہو، اور سوتنوں میں تمام بیویوں میں جس عورت کو شوہر سب سے زیادہ پسند کرتا ہے، تو اس کے ساتھ ایسے ہی سوتنے اور لوگ اس کو، عورت کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اشارہ یہ تھا کہ عائشہ، نبی علیہ السلام کی جتنی بیویاں ہیں، سب سے زیادہ نبی تم کو چاہتے ہیں۔ اللہ نے تمہاری دل محبت، تمہاری اہمیت، الفت، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں سب سے زیادہ تمہاری محبت ڈالی ہے۔ تو دنیا میں ہوتا رہتا ہے، اس کا زیادہ ٹینشن نہ لو۔ کہتی ہیں کہ میں نے کہا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اولک تحدث الناس بها، تو کیا اس کا مطلب ہے کہ لوگ میرے متعلق ایسے ہی افواہیں کرتے رہیں گے، لوگ ایسے ہی باتیں پھیلاتے رہیں گے میرے متعلق؟ کہتی ہیں، میں نے اتنا ماں کو جواب دیا کہ کیا ہمیں سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں، سب سے زیادہ عزت اہمیت ہماری آپ کے نزدیک ہے، تو کیا میرے ساتھ لوگ ہی کرتے رہیں گے، ایسے ہی بیکار باتیں پھیلاتے رہیں گے؟ کہتی ہیں، بس فبکیت تلک اللیلہ،
پوری رات میں روتی رہی، 1 منٹ نیند نہیں آئی، یہی سوچ کر کے کہ میں نے کون سا جرم کیا جس کی سزا مجھے یہ لوگ دے رہے ہیں۔ بدنام کرنے کی انتہا بھی کچھ ہوتی ہے۔ کہتی ہیں فَبَقَيْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَصْبَحَتْ لَا يَرْقَعُ لِي دَمْعٌ، آنکھوں کے آنسو بند نہیں ہو رہے، ساری رات روتی رہی، آنسو ٹپکتے رہے، بہ رہے ہیں، لیکن آنکھوں کے آنسو رکتے نہیں تھے۔ کہتے ہیں صبح ہوئی، صبح بھی روتی رہی۔ کہتے ہیں اب نبی علیہ السلام نے تقریباً 1 مہینہ ہو رہا تھا، تنگ آ کر کے، پریشان ہو کر کے نبی علیہ السلام 2 آدمیوں کو بلایا کہ دونوں سے مشورہ لیں۔ ایک تو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نمبر 2 اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ نبی علیہ السلام نے انہی دونوں کو بلایا، دونوں سے مشورہ لیا۔ ایک تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے اسامہ ابن زید۔ کیوں؟ مہینہ گزر رہا ہے لیکن وہی آپ پر نہیں، یہ روح وہی کا آنا رک گیا تھا، وہی آنا بند ہو چکی تھی۔ 1 مہینہ کے قریب گزر گیا، لوگ ہمیں بدنام کر رہے تھے، وہی نہیں نازل ہو رہی تھی۔ نبی علیہ السلام بھی اب وہی کا انتظار کرتے کرتے اتنا عرصہ گزر گیا تو آپ نے علی ابن ابی طالب اور اسامہ بن زید کو پوچھا، بلایا، یسألہما ویستشیرہما، دونوں سے گفتگو کریں اس مسئلے میں اور دونوں کا مشورہ لیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اللہ اکبر! یہ نبی علیہ السلام نے اب قدم اٹھایا کہ اب کچھ فیصلہ کریں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور اسامہ کو بلایا، دونوں سے مشورہ کریں کیا، اب ہم کیا کریں؟ فی فراق اہلہ، کیا کیا جائے؟ کیا عائشہ کو الگ کر دیا جائے، اپنی بیوی کو طلاق دے دیں؟ اس سلسلے میں دونوں سے مشورہ کیا کہ آپ لوگوں کو کیا خیال ہے، کیا رائے ہے؟ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، آپ دیکھیں، آپ پر، آپ کے لیے عورتوں کی کوئی تنگی نہیں ہے، اگر آپ اپنی بیوی کو طلاق دے دیں کوئی حرج نہیں، بہت ساری عورتیں مل جائیں گی، آپ دوسری شادی کر لیجیے گا۔ سب سے پہلے آپ نے فرمایا حضرت علی سے، پھر اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آپ نے رہا لیا کہ دونوں کیا کہتے ہیں۔ فاما اسامہ، تو اسامہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ جانتے ہیں، آپ عائشہ کی عادات، ان کی عادات، ساری چیزیں جانتے ہیں۔ اتنی سی بات کہی
یا رسول اللہ آپ مجھ سے مشورہ کر رہے ہیں تو اہلک ولا نعمل الا ولا نعلم الا خیر، میں تو آپ کی بیوی عائشہ کے بارے میں خیر کے علاوہ کوئی اور تصور کرتا ہی نہیں، نہ جانتا. ہم تو ہی جانتے ہیں کہ عائشہ کے اندر خیر ہی خیر ہے. ہم نے کبھی کوئی چیز ان کے متعلق نہ دیکھی، نہ سوچا، نہ محسوس کیا. ہر اعتبار سے میں ان کو پاک سمجھتا ہوں. لیکن بڑی پیاری بات تھی، لا نعلم الا خیرا. یا رسول اللہ آپ عائشہ کے بارے میں مجھ سے مشورہ کر رہے ہیں، ہم تو عائشہ کے اندر خیر کے علاوہ کوئی اور چیز جانتے ہی نہیں. لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو پوچھا گیا تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ لم یضیق اللہ علیک النساء علیک والنساء سواہ کثیر. یا رسول اللہ آپ کے لیے عورتوں کو کوئی کمی نہیں، عائشہ کے علاوہ بہت ساری عورتیں آپ کو مل جائیں گی. یہ دونوں نے مشورہ دیا. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اور ساتھ میں بات کہی، یا رسول اللہ یہ تو میری رائے ہے، عائشہ میں نے کوئی عیب نہیں دیکھا، لیکن ایک آپ کو مشورہ دیا، آپ کیوں اتنا پریشان ہیں؟ اگر عائشہ کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ علیحدہ ہو جائیں تو آپ کے لیے کون سی عورت کی کمی ہے؟ بہت عورتیں مل جائیں گی، اچھی سے اچھی بیوی مل جائے گی. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ آپ ایسا کریں، آپ ذرا بریرہ سے پوچھ لیں. اللہ اکبر، بریرہ سے پوچھ لیں. وَسَلِ الْجَارِيَّةَ تُصَدِّقُكَ، آپ کے گھر میں جو آپ کی مادی ہے، جو عائشہ کے ساتھ رہتی ہے، بریرہ، آپ اس سے پوچھ لے، وہ اور باتیں عائشہ کے متعلق اور باتیں آپ کو بتا دے گی. یہ دو مشورہ دیا حضرت علی نے. ایک مشورہ تو دیا کہ آپ اگر الگ ہو جائیں، عائشہ کو سے الگ ہو جائیں تو آپ کو دوسری بیوی مل جائے گی، بہت عورتیں ہیں. لیکن آپ یہ سب کا قدم اٹھانے کے پہلے عائشہ کے متعلق مزید تفصیل اپنی مادی خادمہ سے پوچھ لیں. وہ سب سے زیادہ آپ کو صحیح رپورٹ دے گی. اور جاریہ بھی کیسے؟ مادی بھی کون؟ جریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. بریرہ کیا تھی؟ یہ مدینہ طیبہ میں بعد انصار قبائل تھے، ان کے ہاں باندھی تھی، شادی شدہ تھی. ان کے شوہر کا نام مغیث تھا. شوہر بھی غلام اور خود بھی غلام تھی. بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آقا جو تھے، انہوں نے کہا کہ بریرہ اتنی رقم دے دو اور تم آزاد ہو جاؤ. بریرہ کے پاس کچھ رقم تھی، اپنے آقا کو دے دیا، لیکن ابھی پوری رقم ادا نہیں ہوئی تھی. انہوں نے اپنا فنڈ جمع کرنے کے لیے مدینے میں گھومتی تھی. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئی کہ امی جان، میں نے آزادی کے لیے اپنے آقا سے بات کی، آقا لوگ راضی ہیں، اور اتنی رقم طے کیے تھے، میں نے اتنا دے دیا، کچھ ابھی باقی ہے، تو آپ ذرا ہمارا کچھ تعاون کر جائیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں پوری رقم دے کر کے تمہیں آزاد کرا دیتی ہوں، لیکن تمہارا والا جو ہوگا مجھے حاصل ہوگا.
یعنی تمہارے وفات پا گئی تو تمہاری جتنی جائیداد پراپرٹی ہوگی ہماری ہو جائے گی. راضی ہو گئی. اس طرح سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے دے دیا اور آزاد ہو گئی. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے آقاؤں سے آزاد ہو جانے کے بعد موالات کے تحت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس رہتی تھی بڑی الفت محبت کے ساتھ. تو علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، آپ بریرہ بڑی نیک صالح امانت دار باندی ہے، عائشہ کے بارے میں اس سے پوچھے، وہ سب سے اچھی خبر دے گی. نبی علیہ السلام نے بریرہ کو بلایا اور فرمایا یا بریرہ تو حل رأیت من شیء یریبک، عائشہ کے متعلق تم نے کوئی ایسی چیز دیکھی کہ جس میں تجھے کچھ ڈاؤٹ اور شک شبہ ہو؟ نعوذ باللہ. کیا یعنی کبھی تم سوچتے ہو کہ ہاں کسی غلط کسی غیر انسان کے ساتھ بھی عائشہ کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. ایک سوال تھا، کیا تمہیں کوئی اس طرح سے ڈاؤٹ ہوتا ہے، کوئی شک شبہ ہے؟ لیکن بریرہ بڑی عقل مند تھی. کہتی ہیں والذی بعثک بالحق، یا رسول اللہ، آپ عائشہ کے متعلق مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ عائشہ کا کردار کیسا ہے؟ سن لیے، والذی بعثک بالحق، ہم اسی اللہ کی قسم کھاتی ہوں جس نے آپ کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے اور سچا دین لے کر کے آئے. میرا خیال عائشہ کے متعلق کیا ہے؟ سن لیجیے، ما رأیت علیہا امرا قط اغمضہ، میں نے جب سے حضرت عائشہ کے ساتھ ہوں، میں نے آج تک عائشہ کے متعلق کوئی ایک بات، کوئی ایک حرکت ایسی نہیں دیکھی جس پر کوئی شک شبہ کیا جا سکے. یہ میرا خیال ہے عائشہ کے متعلق. اتنی بڑی بڑی باتیں جو لوگ اڑا رہے تو دور کی بات ہے، کوئی ذرہ برابر ایسی چیز نہیں دیکھی جسے شک کی کوئی گنجائش پیدا ہو. ہاں، ایک چیز جو میں نے دیکھی عائشہ کے اندر، ایک کمزوری جو میں نے دیکھی وہ یہ دیکھی ہے میں نے. جو لوگ افواہ اڑا رہے ہیں اس کے متعلق تو کوئی تصور ہی نہیں. ہاں، میں نے عائشہ کے اندر ایک چیز دیکھی ہے، ایک کمی دیکھی ہے. وہ کیا ہے؟ کہنے لگی کہ کم سن ہیں، بچی ہیں، کم عمر ہیں، نیند پر کنٹرول نہیں ہے، روٹی پکانے کے لیے آٹا گوندتی ہے اور گوندتے گوندتے نیند آنے لگتی ہے، آٹا چھوڑ کے لیٹ جاتی ہے، بکری آتی ہے آٹا کھا جاتی ہے. اتنی ہی غفلت جانتی ہوں میں. بہت بڑی بات کہی. بریرہ بڑی عقل مند خاتون تھی. ذرا دیکھیں عائشہ کی صفائی، کتنی فصاحت اور بلاغت اور کتنی عقل مندی سے عائشہ کی پاکی بیان کرتی ہیں. یا رسول اللہ، جب سے میں عائشہ کے ساتھ ہوں، عائشہ کے اندر کوئی ایک ذرہ برابر ایسی چیز نہیں دیکھی جس سے کسی غلط چیز کا اور ناجائز تعلقات کا تصور کیا جا سکے. سوچ بھی نہیں سکتی میں. کوئی ذرہ برابر کوئی چیز ہے ہی نہیں اس کے اندر. بس ایک چیز ہے، عیب بتا دیتی ہوں. وہ عیب کیا ہے؟ کم سن ہے، بچپنا ہے، بھولی بھالی ہے، آٹا گوندتی رہتی ہے،
آٹا گوندتی رہتی ہے، نیند آتی ہے سو جاتی ہے، سو گئی، بکری آئی آٹا کھا کے چلی گئی، اشارہ کیا، یا رسول اللہ، جب ایک بچی ابھی آپ کی عائشہ کم عمر کم سن اتنی بھولی بھالی ہے کہ آٹا گوندتے گوندتے آٹا ویسے ہی چھوڑ کر کے جا کے سو جاتی، یہ بھی نہیں خیال کرتی کہ بکری کھا جائے گی، جو اتنی بھولی بھالی ہوگی سیدھی سادھی، اس کے بارے میں کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کسی غیر مرد کے ساتھ شناسائی کرتی ہوگی؟ سوچ سکتے ہیں آپ؟ بڑی پاک دامنی حضرت عائشہ کی بیان کی، کہتی ہیں جب یہاں تک باتیں ہوئی حضرت بریرہ کی بات سے بڑی حوصلہ افزائی، اسامہ بن زید سے حضرت علی نے بڑی اچھی رائے دی، جو حضرت بریرہ سے مشورہ کرنے کا حکم دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا اطمینان ہو گیا، بڑا اطمینان ہوا۔ کہتی فقام رسول سلم من یومہ، یہ بریرہ کی حضرت اسامہ کی شہادتیں، یہ ساری چیزیں سن لینے کے بعد پہلی مرتبہ نبی علیہ السلام گئے اور فاستعذر من عبداللہ بن ابی وهو علی المنبر، آپ سیدھے ممبر پر گئے، ممبر پر جانے کے بعد سارے لوگ اکٹھا ہو گئے، سارے لوگ جمع ہو گئے، اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے دن خطبہ دیا اور فرمایا یا معاشر المسلمین، اے مسلمان بھائیو، من یعذرنی من رجل، ایک بڑا بدبخت انسان عبداللہ ابن ابی سلول ہے، رئیس المنافقین، اب اس نے انتہا کر دی، ہمیں بہت ستایا اس نے، اور ہم نے آج تک اس برداشت کیا ہے، ہر اس کی تکلیف، ہر اس کی شیطنت اور ضرر کو میں نے دفع کیا ہے، ہم نے کبھی نہ اس کو کچھ کہا، نہ تم لوگوں سے میں نے کوئی بات اس کی بتائی، لیکن اب اتنا جری ہو گیا ہے بدبخت کہ ہماری بیوی پر الزام تک لگانا شروع کر دیا ہے، اور ایک ایسے شخص کے ساتھ میرے گھر والی پر بہتان تراشی کر رہا ہے، میں جانتا ہوں کہ وہ شخص آج تک میں ما علمت الا علی اہل خیرا، میں اپنی بیوی کے بارے میں خیر کا تصور رکھتا ہوں کہ جس کوئی گناہ اور جرائم، وہ بھی اس طرح سے گھناؤنے گناہ کا، میں قطعاً اپنی بیوی کے بارے میں تصور نہیں کر سکتا۔ اور ان منافقین نے ایک ایسے مرد کے ساتھ ہماری بیوی پر بہتان تراشی کی ہے جس شخص کو ما علمت علیہ الا خیرا، جب سے مجھ سے وہ جڑا ہے صفوان بن معطل سلمی، یہ ہمارا ساتھی، جب سے ہمارے ساتھ جڑا ہوئے آج تک میں نے خیر کے علاوہ کوئی شر اور ضرر اس کے اندر نہیں دیکھا ہے۔ اور یہ صفوان ما يدخل على اہلی الا معی، آج تک میرے گھر میں کبھی اس وقت تک نہیں داخل ہوا جب تک کہ میں نہ رہوں، میرے ساتھ داخل ہوا ہوگا۔ میں جانتا ہوں آج تک عائشہ کبھی اس کے ساتھ بات نہیں کی۔ میرے اب ہے تم میں کوئی انسان جو اس کے شر سے ہمیں محفوظ کرے، اس فتنے کو دبائے۔ حضرت سعد بن معاذ
اوسی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ، اگر وہ شخص میرے قبیلے کا ہے تو میں اس کی گردن مار دیتا ہوں، جو آپ کو ستا رہا ہے، آپ کے گھر والوں پر بہتان و تراشی کر رہا ہے، اور اگر کسی اور قبیلے کا ہے تو آپ بتائیں اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، ہم سب کرگو دیں گے۔ تو پتہ چلا اللہ رسول نے نام بتایا تو اوس کے بجائے وہ خزرج کا تھا، وہ انصار کا دوسرا قبیلہ۔ اللہ سمجھ یہ ہے۔ بہرحال سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ بولیے اس کے متعلق کیا کریں، اس کی گردن مار دیں؟ اتنا کہنا تھا تو قبیلے خزرج کے لوگ کھڑے میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور سعد بن معاذ سے بحث حجت بازی کرنے لگا، اس کی طرف سے صفائی کرنے لگا، بات زیادہ بڑھی۔ نبی علیہ السلام نے مسئلے کو سلجھایا، ختم کیا، جس کا تذکرہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔